اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، رسالہ لب اللباب پر ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری تھی، اور آج اس سلسلے کے 83ویں درس کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ موضوع بحث سیر و سلوک اور طریقے سلوک کی شرائط پر تھا، اور ہم نے اس سلسلے میں عرض کیا کہ مفسر عظیم الشان قرآن نے 25 شرائط بیان کی ہیں کہ جن شرائط پر عمل کر کے ایک انسان سیر و سلوک کی منازل کو طے کر سکتا ہے، اور ہماری گفتگو نیت پر جاری تھی۔ عرض ہوا کہ انسان خداوند متعال کے حضور خالص ہو کر پیش ہو، تب جا کر انسان خداوند متعال کی لقاء اور معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ عرض ہوا کہ انسان کی نیت میں خلوص کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ انسان کی خودی ہے، انسان کا نفس ہے، اور انسان جب اپنے خودی کے مرحلے سے عبور کرنا چاہے تو طمع اور لالچ اس کا راستہ روک دیتا ہے، اور کسی نہ کسی مرحلے میں انسان کی نیت خالص نہ ہونے کے نتیجے میں انسان مدارج عالیہ طے نہیں کر پاتا۔ آج کی گفتگو میں مفسر عظیم الشان قرآن اس اخلاص کے حصول کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ کیسے انسان خودی سے عبور کر کے اخلاص واقعی تک پہنچ سکتا ہے، اور اس کا راستہ کیا ہے۔ گزشتہ گفتگو میں ہم نے آپ کی خدمت میں بایزید بسطامی سے نقل کیا کہ سیر و سلوک کے منازل 4 بایزید بسطامی نے طے کیے۔ فرماتے ہیں کہ پہلے دن سیر و سلوک کے اس سفر میں نے دنیا کو ترک کر دیا۔ دوسرے دن سیر و سلوک کے اس سفر میں نے عقبہ کو ترک کر دیا۔ تیسرے دن سیر و سلوک کے اس سفر میں ما سوی اللہ اسے میں نے ترک کر دیا، اور چوتھے دن مجھ سے سوال کیا گیا کہ تو چاہتا کیا ہے، ما ترید، جسے شعر میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو مجھ سے پوچھا گیا کہ ما ترید، تو کیا چاہتا ہے؟ تو میں نے جواب میں کہا کہ اریدو ان لا ارید، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کچھ نہ چاہوں۔ یہ بایزید بسطامی نے سیر و سلوک کے ان 4 اسفار کو اور 4 مراحل کو یوں بیان کیا، لیکن آخر میں جب پہنچ گئے کہ ارید و ان لا ارید، یہاں پر بھی بحث برقرار رہ جاتی ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ کچھ نہ چاہے۔ کیا ایسے مرحلے تک انسان پہنچ سکتا ہے؟ تو یہاں ہی ہماری گفتگو جاری ہے کہ اس نہ چاہنے میں بھی انسان کی چاہت موجود ہے۔ میں نہیں چاہتا سوائے اس کے جس کو وہ چاہتا ہو، یہ بھی ایک چاہت ہے۔ انسان اس ما ارید سے بھی عبور کر جائے، اس مرحلے سے بھی انسان عبور کر کے اخلاص واقعی تک پہنچ جائے۔ مثلاً حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین سے دعائے کمیل میں نقل ہے، صبرت علی عذابک، اے میرے پروردگار تو اگر مجھے عذاب دینا چاہے تو صبر، تو میں تیرے عذاب پر صبر کروں گا۔ فکیف اصبر علی فراقک، لیکن اگر تو مجھ سے دور ہو جائے تو میں اس فراق پر کیسے صبر کروں؟ یعنی آگ تحمل کرنا آسان ہے، لیکن تیرے فراق کی گرمی کو، تپش کو، دوری کو برداشت کرنا
یہ میرے لیے آسان نہیں ہے۔ یہی وہی مرحلہ ہے کہ جس میں انسان کا ارادہ موجود ہے، انسان کی چاہت موجود ہے، اور وہ چاہت خود اس ذات کا دیدار ہے، اور اس ذات کا قرب ہے، اور اس ذات کا حصول ہے، کہ جس میں انسان کی یہ خواہش ہے کہ انسان اس ذات کے ساتھ ہو، اس ذات کی ہمراہی میں ہو۔ جبکہ انسان اگر اس ارادے کے مرحلے سے بھی عبور کر جائے، اور یہاں پر انسان کی یہ منشا ہو کہ اگر وہ چاہتا ہے، اس کی چاہت ہے، تو وہ میرے ساتھ ہو، اور اگر اس کی چاہت نہیں ہے تو جیسے وہ چاہتا ہے میں اس کی چاہت پر راضی ہوں۔ تو اس مرحلے کی طرف بایزید بسطامی اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ اریدو، میں یہ چاہتا ہوں کہ ان لا ارید، میں کچھ نہ چاہوں سوائے اس کے کہ جسے تو چاہتا ہے، بس میری چاہت نہیں ہے۔ حقیقت میں یہاں چاہت صرف تیری چاہت ہے، میری کوئی چاہت نہیں ہے۔ پس انسان عشق کی منازل کو طے کرتے ہوئے خودی کے مرحلے سے بھی عبور کر سکتا ہے اور آگے کے اسفار کو طے کر سکتا ہے۔ گزشتہ درس میں اور اس سے بھی گزشتہ درس میں حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الاف التحیۃ والثناء سے عبادت کی ان 3 اقسام کی طرف اشارہ ہوا: عبادت خوفی، عبادت طمعی اور عبادت حبی۔ الہی ما عبدتک خوفا من نارک، اے میرے پروردگار، میں جہنم کی آتش کے خوف سے تیری عبادت نہیں کرتا ہوں۔ ولا طمعا فی جنتک، اور مجھے تیری جنت کا کوئی لالچ نہیں ہے کہ جس جنت کے حصول کے لیے میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ بل وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک، میں نے تجھے لائق عبادت پایا ہے، اس وجہ سے میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ یہاں وہی سوال جو ہمارا موضوع گفتگو ہے، وہ سوال پیش آتا ہے کہ کیا سالک کے لیے خودی اور خودی کے طمع سے عبور کرنا آسان ہے؟ کیا انسان اخلاص واقعی تک پہنچ سکتا ہے؟ اور اخلاص واقعی تک پہنچنے کا کیا راستہ ہے؟ تو گزشتہ درس میں بیان ہوا کہ تنہا راستہ صرف جذبات الہیہ کا حصول ہے۔ انسان کسی طرح سے یہ کوشش کرے کہ جذبات الہیہ کو حاصل کر لے، ایسے طرق میں قرار پائے، ایسے راستوں میں قرار پائے، ایسی راہوں میں کھڑا ہو جائے کہ جہاں سے جذبات الہیہ کا عبور ہو اور انسان ان جذبات الہیہ کو اپنی آغوش میں لے لے، تو ان جذبات الہیہ کے نتیجے میں انسان اخلاص واقعی تک پہنچ سکتا ہے۔ مرحوم مفسر قرآن عظیم الشان علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کی طرف اگر آپ توجہ فرمائیں تو مفسر قرآن اسی قطع طمع کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو انسان کی خودی کا ایک لالچ ہے، جو ہمیشہ انسان کے دامن میں موجود ہے، اور انسان نے اس خودی کے طمع سے نجات حاصل کرنا ہے اور اعلیٰ مراتب تک پہنچنا ہے۔ مفسر عظیم الشان فرماتے ہیں وَمُراد از قطع طمع در نزد سالقین عبارت از این مرحلہ است کہ بسیار عظیم و گریوی مشکل است، یعنی انسان طمع اور لالچ کا جو بندھن ہے اس کے اطراف میں، اس لالچ کو انسان قطع کر دے۔ مراد از قطع طریق قطع طمع، اس قطع طمع سے ہماری کیا مراد ہے جنہیں سالکین نے بیان کیا ہے اس مرحلہ سلوکی کے اندر؟ کہتے ہیں یہ قطع طمع بسیار عظیم و گریوی مشکل است، یہ قطع طمع کرنا بہت ہی عظیم کام ہے اور بہت ہی دشوار اور بہت ہی مشکل کام ہے۔ و عبور از آن صعب و دشوار، یعنی اس مرحلے سے، قطع طمع کرنے کے مرحلے سے عبور کر جانا بہت ہی مشکل ہے، بہت ہی دشوار ہے۔ و بین آسانی ہا دست نہ دہد، انسان اس قطع طمع کے مرحلے سے عبور نہیں کر سکتا، یہ بہت دشوار ہے اس کے لیے۔ کیوں دشوار ہے؟
چہ سالک پس از تعمل و دقت فراوان باز می یابد، یعنی سالک جس قدر بھی دقت کرے، غور و فکر کرے اور نتیجے اس مرحلے پر پہنچے گا کہ در تمام مراحل سیر در این مرحلے خالی از قصد و نیت نہ بودے، یعنی سالک جس قدر بھی تغودو کرے، جد و جہد کرے، اسے اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ وہ نیت سے خالی نہیں ہے، وہ قصد و ارادے سے خالی نہیں ہے۔ تمام مراحل سلوکی میں قصد اور نیت اس کا ساتھ دے رہی ہے، بلکہ غایت و مقصودی در سویدائے دل خود منظور داشتے، یعنی انسان جس قدر عالی نیت کرنا چاہے تب بھی نیت اس کے ساتھ ہے، قصد و ارادہ اس کے ساتھ ہے، اور انسان اس قصد و ارادے میں طماع ہے، لالچی ہے، یعنی انسان اگر اعلیٰ منازل بھی طے کرنا چاہتا ہے تو وہ اعلیٰ منازل کا طے کرنا بھی لالچ کی بنیاد پر ہے۔ اس نے جو نیت کی ہے، اس نے جو ارادہ کیا ہے، وہ ارادہ اس کی خواہش اور اس کی جو لالچ ہے اس سے ابھرتا ہے اور اس سے ابھر کے آگے آتا ہے، اور انسان کی یہ خواہش ہے کہ وہ اعلیٰ منازل کو طے کرے، قرب پروردگار تک پہنچے، فنا فی اللہ کے مرحلے تک پہنچ جائے۔ پس جس مرحلے پر بھی انسان ہے اس سے بالاتر مرحلے پر پہنچنے کی طمع اور لالچ انسان میں موجود ہوتی ہے، اور اس طمع اور لالچ کی غرض سے انسان ارادہ کرتا ہے، نیت کرتا ہے کہ اس مرحلے سے عبور کر کے آگے والے مرحلے میں داخل ہو جائے۔ اس کی بہترین مثال اب اپنی زندگی میں یہی تعلیمی نظام ہے کہ انسان اگر پہلی کلاس میں ہے تو پہلی میں موجود ہے، لیکن لالچ اور طمع ہے کہ دوسری میں چلا جائے، محنت کرتا ہے دوسری تک پہنچنے کے لیے۔ اب جب دوسری تک پہنچ گیا تو طمع اور لالچ ہے کہ تیسری میں جائے، اور اس لالچ کے حصول کے لیے انسان جد و جہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور تیسری سے چوتھی میں، چوتھی سے پانچویں میں، چھٹی میں، ساتویں میں، دسویں میں، اور اسی طرح انسان تعلیمی مدارج کو اعلی ترین رتبات میں طے کرتا ہوا آگے چلا جاتا ہے۔ پس قصد ہے، ارادہ ہے، لالچ ہے، اور اسی قصد و ارادے کی بنیاد پر انسان نیت کرتا ہے، اور نیت کے نتیجے میں جد و جہد کرتا ہے اپنی مراد کو حاصل کرنے کے لیے۔ سلوکی مراحل میں بھی اسی طرح سے ہے کہ انسان ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے کی طرف جب توجہ کرتا ہے اور اس مرحلے کو عالی مرتبہ تصور کرتا ہے اور جانتا ہے تو اس کی طمع کرتا ہے، اس کا لالچ کرتا ہے، اس کے حصول کا ارادہ کرتا ہے، نیت کرتا ہے، اور اسے حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرتا ہے۔ پس تمام تر سلوکی مراحل میں انسان اس چیز کی طرف متوجہ ہوگا کہ اس کے پاس ارادہ موجود ہے، نیت موجود ہے، اور یہ ارادہ اور نیت ابھر رہی ہیں انسان کے وجود میں موجود طمع اور لالچ کے بحاف پر۔ لہٰذا انسان جس قدر مدارج عالیہ طے کرتا جائے، یہ طمع اور لالچ اس کے اندر موجود ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس طمع اور لالچ سے کیسے انسان اپنی جان چھڑائے اور انسان ایک ایسے مرحلے پر پہنچ جائے جہاں اس کا اپنا ارادہ نہیں ہے، اس کی اپنی نیت نہیں ہے، بلکہ حق متعال کا ارادہ ہے، حق متعال کی نیت ہے کہ اس عبد کو اپنی طرف کھینچ کر لائے۔ لہٰذا وہ کیسے اس عبد کو اپنی طرف لائے، اس مرحلے پر پہنچنے کے لیے انسان کو اپنے ارادے کو فنا کرنا ہے، اپنی طمع اور لالچ کو فنا کرنا ہے۔ فرماتے ہیں گرچہ آن غایت عبور از مراحل ضعف و نقص و وصول بے کمال و کمالات باشد، یعنی انسان ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے تک جو پہنچنا چاہ رہا ہے تو یہ مراحل ضعف و نقص سے عبور کرتے ہوئے وصول بے کمالات کے مرحلے تک پہنچنا چاہ رہا ہے، لیکن طمع تو ہے نا کہ میں ناقص ہوں، کامل ہونا چاہتا ہوں، اس نقص کے مرحلے سے عبور کر کے کمال کے مرحلے کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور کمال کے مرحلے کا حصول جو ہے وہ میں اس کا طمع اور اس کا لالچ رکھتا ہوں۔ و اگر سالک با وسیلے و آلت تجرید ذہن و خاطر بکوشد
بارها به خود فشار آورد تا بخواهد از این عقبه عبور کند خود را از این معانی و مقصودها عاری و مجرد کند هیچ نتیجه‌ای عائد او نخواهد شد. یعنی اگر انسان سالک جدوجہد کرتا ہے کہ وہ اپنے ذہن کو خالی کرے، تجرید کرے، یعنی خواطر نفسانیہ سے اپنے ذہن کو خالی کرنا چاہتا ہے، یہ سالک کوشش کرتا ہے کہ اس کا ذہن خالی ہو جائے، اس کے ذہن میں کوئی ارادہ، کوئی نیت نہ ہو سوائے حق متعال کے ارادے اور حق متعال کی نیت کے. لہٰذا انسان کوشش کرتا ہے کہ خواطر نفسانیہ جو اس کے اندر موجود ہیں ان خواطر سے اپنی جان چھڑانے کے لیے یہ انسان تجرید ذہن کے لیے کوشش کرتا ہے، اور اس کوشش کے نتیجے میں انسان جس قدر بھی مراحل کو طے کرے پھر بھی انسان اس نتیجے پر پہنچے گا کہ اس کا ذہن کبھی بھی ان اغراض سے خالی نہیں ہے. وہ ضعف کے مرحلے پر ہے، کمال کے مرحلے تک جب اس کی نظر ہوگی جس قدر بھی اپنے ذہن کو ارادے سے، نیت سے خالی کرنا چاہے تاکہ اس ارادے و نیت کو خداوند متعال کے سپرد کر دے، اور یہاں اب اس کا اپنا ارادہ نہ ہو، حق متعال کا ارادہ اس پر غالب ہو، تب بھی انسان جب کمال کی طرف متوجہ ہوگا تب بھی اس کے اندر یہ ارادہ اور نیت موجود ہوگی، اور اس سے جان چھڑانا اس کے بس کی بات نہیں ہے. چه نفس این تجرید مستلزم عدم تجرید است. چونکہ انسان جس قدر بھی اپنے آپ کو مجرد کرنا چاہتا ہے اس طمع اور لالچ کی نیت سے اور غرض سے اور مقصد سے، تب بھی اس کے اندر یہ چیز موجود ہے، اور اس سے انسان کا گلو خلاصی کرنا اور اپنی جان چھڑانا ممکن نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے لیے ایسا کرنا ممکن نہیں ہے. کیوں ممکن نہیں ہے؟ بے علت آن کے لابد این تجرید را سالک بے داعیہ غایتی بجامی آورت. سوال یہ کہ سالک اپنے وجود سے نیت اور ارادے کو کیوں ختم کرنا چاہتا ہے؟ نیت اور ارادے کو ختم کرنا چاہتا ہے کسی غرض سے. وہی غرض جو داعی بن رہی ہے، جو اسے ابھار رہی ہے کہ وہ اپنے وجود سے ارادہ نفسانیہ کو خالی کرے، تو یہ داعیہ خود اس بات کی علامت ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ابھی خالی نہیں کیا، اس کے وجود میں ابھی بھی کوئی چیز موجود ہے جو اسے ابھار رہی ہے کہ وہ عالی مرتبے تک پہنچے. اب یہ ایک ایسا مرحلہ ہے کہ انسان چاہتا ہے عالی مراحل پہ پہنچے، اور یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کا ان عالی مراحل تک پہنچنا خود کی جو قصد و ارادہ ہے، جو خود کا طمع اور لالچ ہے اس کی بہاف پر نہ ہو، بلکہ حق متعال کے ارادے کے بہاف پر ہو. لیکن تب بھی انسان ان مراحل سے عبور کرتے وقت اس بات کی طرف توجہ کرے گا کہ ہر مرحلے میں اس کا خود کا ارادہ، خود کی نیت اور خود کا لالچ موجود ہے. اب ایک ایسے بھنور میں پھنس چکا ہے انسان کہ آگے بھی نہیں بڑھ سکتا، چونکہ آگے بڑھے تو اس کا اپنا طمع اور لالچ ہے، اور انسان اس مرحلے سے عبور بھی کرنا چاہتا ہے. انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر خود کا ارادہ نہ ہو بلکہ اس ذات کا ارادہ ہو، یعنی ارید و ان لا ارید، میں ارادہ نہ کروں بلکہ ارادہ وہ کرے. اس لا ارید میں بھی ارید موجود ہے. تو کیا انسان کیسے اس بھنور سے خود کو باہر نکالے؟ مفسر عظیم الشان قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس بھنور کے باعث اپنے عظیم الشان استاد سید علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گیا، اور میں نے ان سے اسی مسئلے کے بارے میں سوال کیا کہ ہم جس قدر عالی مراتب اور منازل تک پہنچے تب بھی یہ طمع ہمارے اندر موجود ہے، یہ لالچ ہمارے اندر موجود ہے. ارید و ان لا ارید کے پیچھے بھی ایک ارید موجود ہے، یہ لا ارید کے پیچھے بھی ایک ارادہ موجود ہے. میں کیسے اس لا ارید کے پیچھے پوشیدہ ارادے سے اپنی جان چھڑاؤں؟ آپ میری رہنمائی فرمائیں. یہ سوال کیا مفسر عظیم الشان قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے سید علی قاضی سے. فرماتے ہیں روزی با استاد خود مرحوم آغائے حاج مرزا علی آغائے قاضی رضوان اللہ علیہ این راز را درمیان نہادم و استفسار و التماس چارئی نمودم.
مفسر عظیم الشان کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے استاد مرزا علی آغا قاضی طباطبائی رضوان اللہ علیہ کی خدمت میں گیا، اور اس راز یعنی قطع طمع جو انسان نے کرنا ہے، نیت اور ارادے کا جو لالچ ہے اس کے اندر، اس سے کیسے قطع تعلق کرنا ہے، اس بارے میں نے ان سے جو ہے وہ گفتگو کی اور سوال کیا، اور میں نے ان سے گزارش کی کہ اس کا کوئی راہ حل مجھے آپ بتائیں۔ تو مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے جو انہیں جواب دیا، اسے اس جگہ پر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ بریکٹ میں بیان فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں فرمودن آغا قاضی نے مجھے کہا، بے وسیلہ اتخاذ طریقہ احراق می توان این مسئلے را حل نمود و این معضلے را گشود۔ یعنی علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ مجھے کہتے ہیں کہ طریقہ احراق کے ذریعے سے انسان اس مشکل مرحلے سے عبور کر سکتا ہے اور اس مرحلے کو پشت سر جو ہے وہ چھوڑ سکتا ہے اور پیچھے چھوڑ سکتا ہے۔ وعن بدین طریقہ، اور وہ طریقہ احراق کیا ہے؟ عظیم الشان عارف بزرگوار علامہ علی قاضی طباطبائی فرماتے ہیں، وعن بدین طریقہ، وہ طریقہ احراق اس طرح سے ہے کہ باید سالق بے حقیقت ادراک کند کے خداوند متعال وجود اورا وجودی طمع قرار دادے، یعنی انسان حقیقتاً اس بات کو درک کر لے کہ خداوند متعال نے انسان کو طماع اور لالچی خلق کیا ہے، یعنی اس کے وجود میں یہ خواہش اور یہ لالچ ہمیشہ موجود ہے اور موجود رہے گی، لہٰذا اس حقیقت کو پہلے وہ پہچان لے کہ خداوند متعال نے اس کے وجود کو وجود طمع قرار دیا ہے۔ وہ ہرچہ بخواہد قطع طمع کند، انسان جس قدر چاہے اپنے وجود سے اس طمع کے جڑوں کو نکال دے اور خشک کر دے اپنے وجود سے، چون سرشت او با طمع است، چونکہ اس کی بنیاد جو ہے وہ طمع کے اوپر ہے اور لالچ کے اوپر ہے، لذا منتج نتیجہی نہ خواہد شود، کسی بھی نتیجے تک یہ انسان نہیں پہنچ سکتا۔ جس قدر یہ انسان کوشش کرے کہ طمع اور لالچ سے خود کو باہر نکال پائے، یہ دیکھے گا کہ ابھی بھی طمع اور لالچ اس کے وجود میں موجود ہے اور یہ طمع اور لالچ سے جان چھڑانے میں کامیاب نہیں ہو پا رہا ہے۔ وقت طمع از او ناچار مستلزم طمع دیگریست، یعنی وہ ایک طمع سے اپنی لالچ سے جان چھڑانا چاہتا ہے، تو اس لالچ سے جان چھڑانا ایک دوسرے لالچ میں اس کو لے جائے گا، پس لالچ سے جان چھڑانے کا نتیجہ بھی ایک لالچ ہے۔ وبداعی طمع بالاتر و عالی تر از آن مرحلہ دانی قطع طمع نمودے، یعنی میں پہلی کی کلاس کے مرحلے سے عبور کر رہا ہوں اس لالچ میں کہ میں نے دوسرے میں جانا ہے، پس ایک مرحلے کو جس تک میں پہنچا لالچ کی بنیاد پر اور اس مرحلے کو حاصل کر لیا، اب اس مرحلے کو جو پست مرحلہ ہے دانی ہے، اس مرحلے کو ترک کر رہا ہوں اعلی مرحلے کے حصول کے لیے، اور وہ دوسری کلاس ہے، دوسری سے تیسری ہے، تیسری سے چوتھی ہے، پانچویں ہے، 10ویں ہے، 12ویں ہے، 15ویں ہے۔ تو انسان قطع طمع کر رہا ہے نیچے والے مرحلے سے اس نیت سے کہ اعلی مرتبے تک پہنچے، اور اعلی مرتبے کے لالچ تک جو ہے وہ پہنچنا یہ اس کا طمع ہے اور اس کو اوپر لے جا رہا ہے۔ بنابراین پس نتیجہ کیا نکلا؟ چون عاجز شد، اب انسان نے اپنے وجود سے طمع کو باہر نکالنا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ میں قطع طمع نہیں کر پا رہا ہوں اور قطع طمع سے عاجز ہوں۔ بنابراین چون عاجز شد از قطع طمع، یعنی قطع طمع کرنے سے میں عاجز ہو گیا ہوں، و خود را زبون یافت، جب میں نے خود کو بیچارہ تصور کر لیا، طبعاً امر خود را بے خدا سپردے، اب جب میں دیکھ رہا ہوں کہ طمع سے میری جان چھڑانا ممکن ہی نہیں ہے، تو میں خود کو خداوند متعال کے سپرد کر دوں گا۔ وَأَز نیت قطع طمع دست بر می دارد، میں یہ جو اپنے وجود سے لالچ کو ختم کرنا ہے، اس لالچ کو ختم کرنے کی جو میری خواہش ہے اس سے میں اپنی جان چھڑا لیتا ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ چونکہ میری سرشت میں لالچ موجود ہے اور اس لالچ سے میں جان نہیں چھڑا سکتا، لہٰذا قطع امید کرتا ہوں قطع طمع کرنے کی نیت سے،
اور میں خود کو خداوند متعال کے سپرد کر دیتا ہوں۔ اب یہاں علی قاضی طباطبائی وہ راہ حل بتا رہے ہیں، فرماتے ہیں وَإِن عجز و بیچارگی، یعنی مجھے اس بات کا علم ہو گیا کہ میری سرشت اور میری حقیقت میں طمع موجود ہے، اور اس طمع سے جان چھڑانا میرے بس کی بات نہیں ہے، اور میں عاجز ہوں۔ جب مجھے اپنے عجز اور اپنی بیچارگی کا علم ہو گیا، این عجز و بیچارگی ریشہ طمع را از نہاد او سوزانی دے، یعنی میری یہی عاجزی میرے وجود میں موجود طمع کی جو جڑیں ہیں ان کو بنیاد سے جلا کر خاکستر کر دے گی۔ وَأُورا پاک و پاکیزے می گرداند، یہی عاجزی میری خداوند متعال کے حضور میرے وجود سے طمع کے لالچ کو ختم کر دے گی۔ پس عنایت خارجیہ کی ضرورت ہے، یعنی انسان جس قدر اپنے وجود سے طمع کی جو لالچ ہے جو اس کو ختم کرنا چاہ رہا ہے اپنی نیت کے اندر سے، انسان اپنے وجود میں جب توجہ کرے گا تو دیکھے گا ایسا میں کر نہیں سکتا ہوں، پس کیا کرے گا؟ پس انسان خود کو خداوند متعال کے سپرد کر دے گا، اور انسان کہے گا کہ میں عاجز ہوں، میں اپنے وجود سے اس لالچ کو نہیں برطرف کر سکتا، یہ حصول کمال کا لالچ جو میرے اندر پایا جاتا ہے، میں اس لالچ سے اپنی جان نہیں چھڑا سکتا ہوں، لہٰذا عاجز ہوں۔ جب عاجز ہوں تو خود کو خدا کے سپرد کر دوں جو میرے وجود کا غیر ہے، لہٰذا میں نے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیا تاکہ خداوند متعال جذبات الہیہ کے نتیجے میں مجھے کمال عطا کرے۔ میں خود عاجز ہوں، میں خود کمال حاصل نہیں کر سکتا، لہٰذا مفسر عظیم الشان قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد علی قاضی طباطبائی کے بیان کو کمپلیٹ نقل کرنے کے بعد یہاں فرماتے ہیں البتہ باید دانست کہ ادراک این معنی نظری نیست، یعنی ہم برہان کے ذریعے سے، عقلی دلائل کے ذریعے سے اس نتیجے پر پہنچے کہ انسان کیسے عاجز ہو جائے، اور پھر عاجز ہونے کے بعد کیسے انسان جو ہے وہ جذبات الہیہ کو حاصل کرے، اور وہ جذبات الہیہ انسان کو پاک و پاکیزہ کر دیں، اور انسان کے وجود سے جو طمع کا جو بنیادیں ہیں، جو جڑیں ہیں، ان کو کھوکھلا کر دے اور ان کو جلا کر خاکستر کر دے۔ یہ کیسے حاصل ہوگا؟ مفسر عظیم الشان فرماتے ہیں کہ یہ نظری نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ برہانوں کے ذریعے سے، دلائل کے ذریعے سے اور صغرا کبرا لانے کے نتیجے میں آپ کہیں کہ یہ اس طرح سے میں اس نتیجے پر پہنچ جاؤں گا۔ فرماتے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ باید دانست، انسان کو یہ جاننا چاہیے کہ ادراک این معنی، اس معنی کو درک کرنا نظری نہیں ہے، با نظر و نتیجے نہ میدہد، یعنی انسان جس قدر برہان قائم کرے، جس قدر انسان جو ہے وہ دلائل لانے کی کوشش کرے، انسان کسی نتیجے پر نہیں پہنچے گا، بلکہ ادراک واقعی آن احتیاج بے ذوق و پیدائش حال دارت، اس مرحلے تک پہنچنے کے لیے انسان کو ذوق کا ہونا ضروری ہے اس کے وجود میں، اس کے اندر ایک ایسی حالت کا ہونا، ایک حال کا ہونا کہ جو اسے اس بات تک باور کرا دے کہ انسان جذبات الہیہ کے بغیر، اس معنوی مقام کے حصول کے بغیر انسان اس مرحلے کو عبور نہیں کر سکتا۔ اگر کسی یک مرتبے این معنی را ذوقاً درک کند، اگر کوئی شخص ذوق سے اس بات کو سمجھ لے، یعنی عقلی دلائل اور عقلی برہان کے ذریعے سے نہیں، بلکہ ذوقاً انسان اس بات کو درک کر لے کہ میرے وجود سے جو طمع اور لالچ ہے اس کی جڑیں ختم نہیں ہو سکتی مگر جذبات الہیہ کے نتیجے میں، جب انسان اس بات کو درک کر لے تو خواہد فہمی، تو انسان اس بات کو بھی سمجھ جائے گا کہ ادراک تمام لذات دنیا و ما فیہا برابری با این حقیقت نہ میکند، تو انسان اس بات کو بھی درک کر لے گا کہ دنیا بھر کی جتنی بھی لذتیں ہیں، ذکر و اذکار و نماز تہجد و جتنی بھی انسان کی معنوی اور جتنی بھی مادی لذتیں ہیں، وہ اس ذوق کو درک کرنے کی لذت کے ساتھ برابری نہیں کر سکتے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ مرحوم علامہ علی قاضی طباطبائی نے اس طریقے کا نام طریقہ احراق بتایا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طریقے کو طریقہ احراق کیوں کہا جاتا ہے؟ تو علامہ
مفسر قرآن طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کا جواب دینا چاہتے ہیں کہ اس طریقے کو طریقہ احراق کیوں کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَعِلَّتِ این کے این طریقے را احراق نامند، اس طریقے کو طریقہ احراق کہتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں برائے آن است کے یک بارے خرمن ہستی ہا و نیت ہا و غصہ ہا و مشکلات را می سوزاند۔ کہتے ہیں اس طریقے کو طریقہ احراق اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ طریقہ انسان کے وجود سے تمام ہستی کو، تمام اس کی نیتوں کو، تمام اس کے غم و غصے کو، تمام اس کی مشکلات کے انبار کو جڑ سے خشک کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے یک دفعے جڑ سے خشک کر دیتا ہے اور جلا کر خاکستر کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے اس طریقے کو طریقہ احراق کہتے ہیں۔ وَاَز ریشے و بن عقت میکند، یعنی یہ طریقہ احراق انسان کے وجود سے تمام ہستی کو، تمام نیت کو، تمام غم و غصے کو اور تمام مشکلات کو ایک دم انسان کے وجود کی جڑوں سے اسے خشک کر دیتا ہے۔ وَأَسَرِی از آن در وجود سالک باقی نمی گزارد، اب جب انسان کے وجود سے اس نے ان کو جلا کر خاکستر کر دیا تو اب انسان کے وجود میں نہ تو کوئی نیت موجود ہے، نہ کوئی غم و غصہ موجود ہے، نہ ہی کوئی مشکل اور پریشانی موجود ہے، سب کو انسان کے وجود سے خاکستر کر دیا۔ اب یہاں ہمارے عظیم الشان بزرگ ایک استاد اس بات کو نقل کر رہے تھے کہ سالک کو جو سیر و سلوک کے مراحل ہیں وہ مختلف ہیں۔ ایک دفعہ سالک عشق کے ذریعے سے ان مراحل سلوکی کو طے کرتا ہے، ایک دفعہ سالک جو ہے وہ ایثار و فداکاری و انفاق و مجاہدت بن نفس کے ذریعے سے ان مراحل سلوکی کو طے کرتا ہے، ایک دفعہ سالک ہے تو وہ عبادت کے ذریعے سے نماز و روزہ و حج زکوٰۃ ان پر توجہ کرنے کے نتیجے میں وہ مراحل سلوکی کو طے کرتا ہے، ایک دفعہ سالک جو ہے وہ ذکر و اذکار کے ذریعے سے ان مراحل سلوکی کو طے کرتا ہے۔ پس یہ مختلف روشیں ہیں جو مختلف عرفاء نے، مختلف شخصیات نے، مختلف بزرگان نے ان روشوں کو اپنایا اور ان روشوں کے ذریعے سے اور ان طریقوں کے ذریعے سے سیر و سلوک کی منازل کو طے کرتے ہوئے وہ کمالات تک پہنچے۔ لیکن جب آخری مرحلے تک پہنچ گئے تو وہاں جا کر انہوں نے دیکھا کہ ان کے وجود میں ابھی بھی طمع اور لالچ موجود ہے، تو پھر انہیں طریقہ احراق کی ضرورت پڑی۔ تو یہاں وہ عظیم الشان بزرگوار فرما رہے تھے کہ اگر انسان آغاز ہی میں طریقہ احراق کو اپنا لے اور آغاز ہی سے جذبات الہیہ کے حصول میں انسان تغودو کرے اور خود کو ان کی آغوش میں لے جانے کے لیے کوشش کرے اور ایسے طرق میں اور ایسے راستوں پر آ کر کھڑا ہو جائے جہاں سے جذبات الہیہ کا گزر ہوتا ہو، تو انسان جلدی اس طریقہ احراق سے ان تمام مراحل کو زود تر اور جلد تر عبور کر سکتا ہے۔ اور ہم یہ پہلے دروس میں آیت اللہ طہرانی سے نقل کر چکے کہ انسان کیسے خود کو جذبات الہیہ کی آغوش میں لے جا سکتا ہے، یعنی ایسے مقامات پر جائے جہاں سے جذبات الہیہ کا گزر ہوتا ہو، جیسے حرمہائے مطہر ہیں، جیسے مساجد ہیں، جیسے امام بارگاہیں ہیں، جیسے مجالس عزا ہیں، جیسے مجالس عزاداری ہیں، ایسی جتنی بھی مقامات ہیں انسان وہاں پر جائے جہاں پر انسان اس بات کی طرف توجہ کرے کہ جہاں سے جذبات الہیہ کا عبور ہوتا ہے۔ یہ ہم مفسر قرآن اسی طریقہ احراق کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ یہ طریقہ احراق جس کی طرف آیت اللہ قاضی نے اشارہ فرمایا، کیا یہ اپنی طرف سے اختراع کردہ کوئی چیز ہے آغا قاضی کی؟ تو فرماتے نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ خود قرآن مجید نے اس طریقہ احراقیہ سے استفادہ کیا ہے اور بارہا اس طریقہ احراقیہ کو بیان کر کے خداوند متعال اس بات کی طرف انسان کو متوجہ کرا رہا ہے کہ اس طریقہ احراقیہ کی طرف توجہ کر کے انسان خودی سے عبور کر سکتا ہے اور اس قطع طمع کو اور اس لالچ کو اپنے وجود سے قلاقمہ کر سکتا ہے۔ فرماتے ہیں در قرآن کریم در مواردی از طریقہ احراقیہ استفادے شدے، یعنی قرآن مجید میں کچھ موارد ایسے ہیں جہاں ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ وہاں خداوند متعال نے طریقہ احراقیہ کا استعمال کیا ہے۔ اگر کسی
برائے وصول بے مقصود از این طریقے استفادے کند، یعنی اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس مقصد پر فائز ہو جائے اور طریقہ احراقیہ سے وہ استفادہ کرے، در این راہ مشی نماید، اور اس راہ میں وہ قدم بڑھاتا ہے اور چلتا ہے، راہی را کہ باید چندین سال طے کند بے مدت قلیلی خواہد پیمود، یعنی یہ سالک جو پہلے عشق کے ذریعے سے ان مراحل کو طے کر رہا تھا، جو پہلے ایثار و جذبے و انفاق و مجاہدت کے ذریعے سے اس راہ کو طے کر رہا تھا، جو پہلے عبادت کے ذریعے سے، ذکر و فکر کے ذریعے سے، چلوں کے ذریعے سے ان مراحل کو طے کر رہا تھا، تو وہاں ایک سالک جو ہے 20 سال 25 سال 30 سال اس نے مجاہدت بالنفس کی ہے، اور اس مرحلے کو عبور کر کے سلوکی مراحل کو وہ اب اس مرحلے پر پہنچا ہے کہ اس کو طریقہ احراقیہ کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ لیکن اگر یہ سالک آغاز ہی سفر میں طریقہ احراقیہ کو لے آئے اور طریقہ احراقیہ کا استعمال کرے آغاز راہ میں، تو وہ دیکھے گا کہ وہ سفر جو وہ عبادت کے ذریعے سے، عشق کے ذریعے سے، ذکر و فکر کے ذریعے سے اور مجاہدت بالنفس کے ذریعے سے، ایثار کے ذریعے سے طے کرنے میں جو اس نے سالہا کا وقت لگایا ہے، وہ اس طریقہ احراقیہ پر عمل کرنے کے نتیجے میں وہ مدت قلیل میں اس سفر کو عبور کر سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے طریقہ احراقیہ کے اس راہ کو کہاں بیان کیا ہے؟ کہتے ہیں یکی از مواردی کے در قرآن مجید از آن استفادے شدے عبارت از کلمہ استرجاع، یعنی قرآن مجید میں جہاں طریقہ احراقیہ کو بیان کیا گیا ہے ان موارد میں سے ایک مورد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 156 ہے، جس میں کلمہ استرجاع استعمال ہوا ہے۔ کلمہ استرجاع کہا جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کلمہ استرجاع ہے۔ آپ اس اصطلاح کو نوٹ کر لیں، اس کلمے کو کلمہ استرجاع کہتے ہیں۔ بطور معمول جب ہمیں کسی کے انتقال کی خبر ملتی ہے کہ ایک شخص اس عالم سے دوسرے عالم کی طرف عبور کر چکا ہے، تو ہم کلمہ استرجاع کو زبان پہ جاری کرتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم تو اللہ کے لیے ہیں اور ہم نے اسی کی طرف بازگشت کرنی ہے اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ جانا ہے۔ ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں جب سالک عبور کرتا ہے تو یہی کلمہ استرجاع کا مصداق ہوتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چون در ہنگام شدائد و مصائب و نزول بلایا و فتن انسان می تواند از طریق مختلفی خود را تسکین دہد، مثل ان کے متذکر گردد کے مرگ برائے ہمیں است، یعنی انسان کے اوپر جب مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، جب انسان کے اوپر پریشانیاں نازل ہوتی ہیں، جب انسان جو ہے وہ آفات ارضی و سماوی میں گرفتار ہو جاتا ہے، تو انسان می تواند بے طرق مختلفی خود را تسکین دہد، تو انسان خود کو ان پریشانیوں سے، ان آفات و بلیات سے، ان مصائب سے جو اپنے وجود میں اس کے درد ایجاد ہوا ہے اس سے تسکین دینے کے لیے انسان مختلف راہوں سے خود کو تسکین دے سکتا ہے، اور انہی راستوں میں سے ایک راستہ یہی راہ مرگ ہے کہ برائے ہمیں جو سب کے لیے یہ راستہ ہے۔ وہ مصیبت بے ہمیں اشخاص وارد می شود، اور دنیا میں جتنے بھی افراد ہیں ان کے اوپر کوئی نہ کوئی مصیبت، کوئی نہ کوئی بلا ضرور آتی ہے۔ و بدین وسیلے کم کم خود را آرام می کند، اور انسان اس کلمہ استرجاع کے ذریعے سے ان مصیبتوں کے وقت خود کو سکون پہنچا سکتا ہے، خود کو جو ہے وہ تسکین دے سکتا ہے، اس کے دردوں میں کمی آ سکتی ہے۔ ولی خداوند بے وسیلہ طریق احراقیہ و تلقین کلمہ استرجاع راہ را کوتاہ و مشکل را یکبار از بیان برمی دارد، لیکن خداوند متعال نے کلمہ استرجاع صرف مادی مشکلات اور مادی مصائب اور مادی جو بلائیں ہیں، مصیبتیں ہیں، ان سے تسکین کے لیے انسان کو کلمہ استرجاع کی تلقین نہیں کیا، بلکہ اس کلمہ استرجاع کا مطلب یہی طریقہ احراقیہ ہے کہ بار بار انسان خود کو انا للہ و انا الیہ راجعون کی تلقین کرتا ہے، اور بار بار اس تلقین سے انسان خود کے وجود میں یہ جو طمع اور یہ جو لالچ ہے اس کو انسان جو ہے وہ خاکستر کر دیتا ہے، جلا دیتا ہے اور نابود کر دیتا ہے۔ زیرا اگر انسان متذکر شود، اگر انسان توجہ کرے کہ خود او و ہرچے از متعلقات
و ما یملک اوست ملک تلک خداست، یعنی اگر انسان اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے تو اس کے پاس جو کچھ بھی ما یملک موجود ہے، جو کچھ بھی اس کے پاس چیزیں موجود ہیں، اس کا ذاتی کچھ نہیں ہے، سب خداوند متعال کا ہے۔ تو جب انسان اس بات پر توجہ کرے کہ کوئی چیز بھی اس کی ذاتی نہیں ہے، اس کی ملکیت نہیں ہے، حتیٰ یہ جو سانس ہمارے اندر آ رہا ہے، یہ سانس بھی ہمارا اپنا ذاتی نہیں ہے بلکہ خداوند متعال کی عنایت ہے۔ جب انسان اس بات کی طرف توجہ کرے کہ میرا کچھ نہیں ہے، میں جب اس دنیا میں آیا تھا تو خالی ہاتھ تھا، حتیٰ میرے جسم پر لباس بھی نہیں تھا، میں بالکل برہنہ اور عریان تھا، اس حالت میں اس دنیا میں آیا، کسی چیز کی ملکیت نہیں رکھتا تھا، خدا نے مجھے یہ سانس کی نعمت عطا کی جو اس دنیا میں آنے کے بعد میرے اندر وجود میں آئی، پھر اس کے بعد رزق کی صورت میں ماں کے جو سینہ ہے اس سے مجھے رزق ملا، اور پھر اس کے بعد دنیا میں آہستہ آہستہ خدا کی نعمات میرے اوپر آئیں۔ انسان جب اس چیز کی طرف تذکر کرے، متوجہ ہو کہ کوئی چیز بھی اس کی ذاتی نہیں ہے، سب خداوند متعال کی طرف سے ہے اور اس کی ملک ہے، یک روز بے او دادے، جو خدا نے آج اسے دی ہے، وہ یک روز می گیرت، اور ایک روز خداوند متعال اس سے یہ سب چیزیں لے لے گا۔ جب لے لے گا تو انا للہ و انا الیہ راجعون کا انسان مصداق بن جائے گا کہ خالی ہاتھ اس دنیا سے آیا تھا اور خالی ہاتھ اس دنیا سے چلا جائے گا۔ وکثیرہ در آن حق دخالتی نیست، اور خداوند متعال نے جو چیزیں اس کو دی ہیں وہ خدا نے دی ہیں، کوئی اور اس سے ان چیزوں کو نہیں دے سکتا، نہیں اس سے لے سکتا، خدا نے دی ہیں، خدا ہی نے واپس لینی ہے۔ وقتی انسان بخوبی درک کر، جب انسان اس چیز کو اچھی طرح سے سوچ لے گا، سمجھ لے گا، درک کر لے گا، از اول مالک نہ بودے، کہ وہ آغاز میں مالک نہیں تھا، و عنوان ملکیت برائے او مجازی بودے، اور اس دنیا میں جو جو چیزیں بھی خدا نے اسے دی ہیں اس پر انسان کی ملکیت کا عنوان عارضی طور پر تھا، مجازی طور پر تھا، حقیقی طور پر نہیں تھا، کیونکہ حقیقت شے اس سے قابل انفقاق نہیں ہوتی ہے، اس سے جدا نہیں کی جا سکتی ہے۔ اگر یہ تمام موجودات اور تمام چیزیں میری حقیقی ملکیت ہوتی ہیں تو مرنے کے بعد بھی یہ مجھ سے جدا نہیں ہوتی ہیں، مرنے کے بعد بھی میرے ساتھ رہتی، لیکن چونکہ میری حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ عارضی اور مجازی طور پر میری ملکیت میں آئی ہیں، اور جیسے ہی انا للہ و انا الیہ راجعون کے مرحلے پر پہنچوں گا یہ سب چیزیں مجھ سے جدا ہو جائیں گی، بدون جہت خدرہ مالک تخیل می نمودے، اور انسان ایک خیال کر رہا تھا بلا وجہ کہ میں ان کا مالک ہوں، حقیقت میں ان کا مالک خداوند متعال ہے۔ البتہ در صورت فقدان متاثر نہ خواہد بود، تو اگر یہ چیزیں انسان سے چھن جاتی ہیں، کوئی چور لے جاتا ہے، کوئی ڈاکو لے جاتا ہے، کوئی انسان سے ان کو چھین لیتا ہے کسی طرح سے، تو انسان کو غم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ چونکہ انسان کی حقیقت میں یہ ملکیت ہی نہیں تھی، یہ ملکیت اس کی تھی، اس نے انسان کو دی ہیں اور کوئی ان سے چھین کر لے گیا ہے۔ لہٰذا جب انسان اس دنیا کی نعمات اس سے چھن جاتی ہیں، مصیبتیں اس پر نازل ہوتی ہیں، بلائیں اس پر نازل ہوتی ہیں، انسان بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، انسان کہتا ہے کہ میرے اوپر کسی نے تعویذ دھاگا کر دیا ہے، اور انسان اس چیزوں میں پریشان ہو جاتا ہے، تو انسان حقیقت میں متاثر نہیں ہوگا۔ آج میرے اندر صحت ہے تو یہ اللہ نے دی ہے، کل یہ صحت اگر چلی جائے گی تو یہ حالت جو دوسری میرے وجود میں آئی ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ تو انا للہ و انا الیہ راجعون کا یہ کلمہ بار بار تکرار کرنا انسان کے لیے احراق ایجاد کرتا ہے اور انسان کے وجود سے ان غم و غصے کو برطرف کر دیتا ہے۔ توجہ بے این نقطے ناگہان راہ را بر او ہموار خواہد نمو، تو انسان اگر اس نقطے پر توجہ کرے اور بار بار اس کلمہ استرجاع کا تکرار کرے تو یہ کلمہ استرجاع کا تکرار انسان کے وجود سے اس طمع اور اس لالچ کو اور اس تعثر کو اور اس حزن کو، اس غم و اندوہ کو انسان کے وجود سے برطرف کر دیتا ہے۔ اب یہاں آیت اللہ تہرانی فرما رہے ہیں ادراک این کے خداوند انسان را از اول طمع قرار دادے، یعنی انسان اگر اس بات کو درک کرے کہ خداوند متعال نے آغاز ہی میں انسان کو طمع قرار دیا، مثل ادراک این می ماند، تو یہ ایسے ہی ادراک ہے کہ غنی علی الاطلاق بندے را از اول فقر آفریدے
و سرشت او را بفقر خمیر کرده است، یعنی ایسا ہی ہے جیسے انسان یہ تصور کرے، اس کلمے کی طرف توجہ انسان کو اس بات کی طرف توجہ دلائے گی کہ انسان آغاز ہی میں فقیر تھا، یعنی خداوند متعال جب انسان کے وجود کا خمیر گوندھ رہا تھا تو اس وقت ہی خداوند متعال نے انسان کے وجود کے خمیر کو فقر کے ساتھ، نیاز کے ساتھ اور ضرورت کے ساتھ گوندا ہے۔ یعنی انسان جب اس دنیا میں آئے گا تو ضروریات میں محتاج ہوگا، اور محتاج میں اس کی توجہ ہمیشہ اس غنی ذات کی طرف ہوگی جو اس کے اس احتیاج کو اور اس کے غنا کو برطرف کر سکتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں موجود وہ افراد جو مال و دولت رکھتے ہیں وہ ہمارے فقر کو غنی میں اور تبدیل کر سکتے ہیں، ہمارے فقر کو برطرف کر سکتے ہیں، جبکہ وہ ہم سے بھی زیادہ فقیر تر اور محتاج تر ہیں۔ وہ خود اس قادر مطلق ذات کی طرف محتاج ہیں جس کی طرف ہم محتاج ہیں، تو پس ہم اس ذات کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتے کہ جس ذات نے ہمارے اور اس بے ظاہر غنی شخص کے خمیر کو فقر کے ساتھ گوندا ہے۔ پس انسان بندے از اول فقیر آفریدے، از اول فقیر تھا، و سرشت او را بفقر خمیر کر دے، اس کے وجود کو، اس کے جو خمیر کو فقر کے ساتھ گوندا گیا۔ لہٰذا اس بات فقر و اس بات سوال کے لازم فقر است، یعنی جب انسان کے اوپر فقر ثابت ہو گیا کہ وہ فقیر ہے تو اس کے بعد اس فقر کا لازمہ کیا ہے؟ فقر کا لازمہ یہ ہے کہ انسان سوال کرے اپنے فقر کو برطرف کرنے کے لیے، اپنی نیاز اور اپنی ضرورت کو برطرف کرنے کے لیے۔ احتیاج بے دلیل نہ دارد، اب یہاں اگر کوئی شخص سوال کرتا ہے تو آپ اسے پوچھیں تم سوال کیوں کر رہے ہو؟ تمہارے سوال کرنے کے پیچھے کون سی دلیل ہے، کون سا برہان ہے؟ کہیں گے کہ اس میں سوال کی گنجائش ہی نہیں رہتی ہے۔ فقر کا لازمہ یہ ہے کہ انسان سوال کرے، کاسہ گدائی کو بلند کرے، انسان اپنے کشکول کو اٹھائے اور سوال کرے۔ کسی کے بے فقیر نمی تواند ایراد کند کے چرا سوال میں کنی، یعنی فقیر سوال کر رہا ہے تو کوئی اس پر اعتراض نہیں کر سکتا کہ تم سوال کیوں کر رہے ہو، بھئی وہ فقیر ہے، اس کا کام ہی سوال کرنا ہے۔ جیسے ایک غنی مطلق انسان جس کے پاس بہت سرمایہ ہے، وہ بظاہر غنی ہے لیکن پھر بھی وہ فقیر ہے، اور وہ بھی خداوند متعال کے حضور اپنا کاسہ گدائی کو بلند کرتا ہے اور خداوند متعال سے سوال کرتا ہے چونکہ وہ بھی فقیر ہے۔ زیرا فرض فقر فرض سوال و گدائیس، یعنی اگر آپ نے تصور کر لیا کہ اس کے اوپر فقر کا عنوان صادق آ رہا ہے تو فقر کے عنوان کو برطرف کرنے کے لیے سوال کا عنوان خود بخود آ جائے گا کہ وہ مانگے گا۔ فقیر ہے تو فقیر کا کام ہی مانگنا ہے، گدائی کرنا ہے، سوال کرنا ہے۔ بنابر این سالک راہ خدا نیز اگر درہین سیر و حرکت طمع ورزد باید متوجہ باشد، پس وہ شخص جو سالک اللہ ہے، سیر اللہ کا مسافر ہے، خداوند متعال کی طرف سفر کر رہا ہے، اگر ایسا شخص درہین سیر و حرکت، اگر وہ خدا کی طرف جب حرکت کر رہا ہے، سفر کر رہا ہے، تو اسی حرکت اور سفر کے وقت طمع ورزد، لالچ اختیار کرے عالی مراتب کے حصول کے لیے، تو باید متوجہ باشد، تو اس کی توجہ اس بات کی طرف ہونی چاہیے۔ کس بات کی طرف؟ پہلے مرحلے میں اس کی توجہ اس بات کی طرف ہونی چاہیے کہ خداوند خمیرہ ہستی اورا از اول بطمع سرشتے، کہ خداوند متعال نے آغاز ہی میں جب اس کی ہستی کو خمیر کیا تھا اور گوندا تھا تو اس وقت اس کے اندر فقر کے ساتھ اس کو گوندا تھا، اور فقر کا لازمہ سوال ہے، اور سوال وہی طمع اور لالچ ہے۔ وبہیچ عنوان نمی تواند دندان طمع را بکشد، انسان اپنے وجود سے، اپنے خمیر سے اس طمع کو، اس لالچ کو اور اس فقر کو نکال کر باہر نہیں پھینک سکتا۔ و دست از طمع خواہد بشوید، انسان اس طمع کے لالچ کو اپنے وجود سے باہر نکال کر پھینکے اور طمع سے خود کو خالی کر لے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ پس سب سے پہلے انسان کو اس بات کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ دوسرے مرحلے میں انسان کو اس بات کی طرف توجہ ہونی چاہیے کہ چون فنا در ذات احدیت کے بر اساس عبادت احرار پائے گزاری شدے، یعنی انسان نے اس فنا فی اللہ کے مرحلے تک پہنچنا ہے کہ اس فنا فی اللہ کے مرحلے تک پہنچنے کے لیے اسے خداوند متعال کی عبادت کرنا ہے، اور عبادت بھی عبادت احرار کرنا ہے، آزاد بندوں کی عبادت کرنا ہے۔
با طبع و نیت سازگار نیست. اب احرار کی عبادت اس کی جو سرشت ہے اس کے ساتھ سازگاری نہیں رکھتی ہے، ہماہنگی نہیں رکھتی ہے. بنابراین بیچارے شدے، اب انسان بیچارہ ہو گیا ہے کہ ایک طرف سے اس نے خود سے جو طمع ہے، اپنی سرشت سے فقر اور طمع اور سوال اور لالچ، اس کا خاتمہ کرنا ہے، اور دوسری طرف اس نے جو ہے وہ احرار کی عبادت کر کے ذات احدیت میں فنا ہونا ہے. اب یہ ذات احدیت میں فنا ہونا یہ طمع کے ساتھ سازگاری نہیں رکھتا ہے، اور انسان کی ذات میں طمع اور لالچ جو ہے وہ اس کی سرشت میں موجود ہے کہ وہ سوال کرے. اب انسان جب ان دو چیزوں کو آپس میں ایک دوسرے کے سامنے رکھے گا تو اس بات کی طرف متوجہ ہوگا کہ وہ بیچارہ ہے. اب جب بیچارگی کا اس کو یقین ہو جائے گا کہ میں بیچارہ ہوں، میں مضطر ہوں، عجبی پیدا می کند، تو یہاں اب انسان کے اندر ایک حال عجیب ایجاد ہوگا کہ ہمان حال، یہ جو حال اب انسان کے اندر عاجزی والا ایجاد ہوا ہے، اورا از خودی او کے مستلزم طمعس عبور می دہد، یہی حالت عاجزی انسان کی خودی جو طمع اور لالچ کے ساتھ عجین ہوئی ہے، اس خودی سے انسان کو عبور دے گا. وپس از عبور از این مرحلے دیگر انیت و خودیتی نیست، جب انسان اس خودی کے مرحلے سے عبور کرے گا اپنی اسی عاجزی، اسی فقر کی بنیاد پر، اسی اضطرار کی بنیاد پر کہ میں مضطر ہوں، اس بنیاد پر انسان جب عبور کرے گا تو دیگر اب اس کے اندر کوئی انیت اور خودیت باقی نہیں رہے گی. جب انیت اور خودیت ہی نہیں رہے گی تو طمع بھی اس کے وجود میں نہیں رہے گا، اور طمع کا بھی اس کے وجود سے خاتمہ ہو جائے گا. مفسر عظیم الشان یہاں اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو میں نے نقطہ بیان کیا ہے نا آپ کی خدمت میں، طریقہ احراقیہ تک پہنچنے کا اور طریقہ احراقیہ کو سمجھانے کے لیے جو میں نے برہان قائم کیا ہے، یہ کوئی آسان برہان نہیں ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ اس کو آپ نے پڑھ لیا ان دو خطوں میں اور آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی. فَفَہَمْ وَتَعَمَّلْ جَيَّدًا، اس کے اوپر بہت ہی دقت کی ضرورت ہے، بہت ہی غور و خوض کی ضرورت ہے، اور اگر پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو خداوند متعال سے توسل کرنے کی ضرورت ہے کہ وہی ارحم الراحمین ہے، وہی ہمیں سمجھائے، اور وہی مبدأ علم ہے، وہی ہمیں علم عطا کرے، اور وہی ہمیں یہ بات سمجھائے کہ کیسے اس مرحلے کو درک کیا جا سکتا ہے، اور اپنے وجود سے جو ہماری سرشت میں موجود ہے فقر، اور فقر کا لازمہ سوال کرنا ہے، نیاز کو برطرف کرنا ہے، طمع کرنا ہے، لالچ کرنا ہے، اس فقر کو اپنے وجود سے برطرف کرنے کے لیے اور ذات احدیت میں فنا ہونے کے لیے جو اضطرار ہماری ذات میں موجود ہے کہ ہم اپنی ذات سے فقر کو کیسے ختم کریں، نیاز کو کیسے ختم کریں، سوال کو کیسے ختم کریں، تو اس عاجزی کے ذریعے سے ہی اسے ختم کیا جا سکتا ہے کہ انسان اس ذات کے حضور اظہار عجز کرے، بار بار اس بات کا تکرار کرے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اسی انا للہ و انا الیہ راجعون یعنی کلمہ استرجاع ہی کی بدولت اور اس پر یقین رکھنے کی بدولت انسان ان مدارج عالیہ کو طریقہ احراق سے طے کر سکتا ہے. ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ان الفاظ کو جو ادا ہوئے مفسر عظیم الشان قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کو پڑھنے سے ان الفاظ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہم ان الفاظ کو سمجھ لیں تو خداوند متعال ہمیں وہ جذبات الہیہ عطا کرے کہ جن کی طفیل ہم ان مراحل کو طے کر سکیں. آپ تمام عزیزان کے لیے حضرت علی ابن مصر رضا علیہ الاف تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہوں اور دعا گو بھی ہوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد.